آج کی مجلس میں مجھے جو یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور پھر سادات پہنچنے میں تاخیر ہوئی، یقیناً اب تک پورے شہر کو اس معاملے کا علم ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کی کوئی تفصیل اس وقت نہیں بیان کرنا چاہتا۔ ہر سال ہی 70-75 سال سے ایک دستور ہے، لسٹ ایک محرم سے پہلے آتی ہے۔ آج کوئی لسٹ گورنمنٹ کی طرف سے ریلیز ہوئی اور اس میں میرا بھی نام تھا۔ بہرحال ابھی وہ سارے معاملات صورتحال اس وقت جہاں پر ہے اس پر میں آپ سے 2 لمحے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ 28 برس میں لاہور شہر میں میری خدمات جب سے میں یہاں حاضر ہو رہا ہوں اور جب سے اس ادا خانے میں یہ اشراق آئے، ہم نے ہمیشہ یہی مطالبہ اور خواہش کی ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی مطالبہ کبھی نہیں رہا کہ ہمیں غم حسین کرنا ہے، ہمیں عزاداری کرنا ہے۔ 2.25 مہینے میں محرم سفر 8 نومبر تک محرم کے چاند سے، اور خاص طور پر یہ عشرہ محرم، یہ ہمارے لیے سوگ ہے۔ یہ پیغام اپنے بچوں کے لیے بھی ہے اور ملت سے باہر بھی ہے کہ یہ ہمارے لیے سوگ ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر جس گھر میں جنازے رکھے ہوتے ہیں وہاں سوگ ہی ہوتا ہے۔ تو ہم اس محرم کے 10 دن میں اور باقی 2.25 مہینے میں ہماری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم عزائے سید الشہداء کو برپا کر لیں، اس سے زیادہ ہم نے مطالبہ بھی کبھی نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میری ذات کی حد تک میں نے ممبر سے بھی ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ قانون کی پاسداری کرو، جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کی پاسداری کرو، اور ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے اور کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر بھی کبھی اس سلسلے میں میری رائے کبھی تبدیل نہیں ہوئی، اور میں اسی کا قائل ہوں کہ قانون کی پاسداری کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک طریقہ کار ہے، ہر سال ایک لسٹ آتی ہے، اس میں آج شام کو وہ لسٹ آئی، میرا بھی نام ہے۔ خیر وہ معاملہ میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، جسٹس باقر نقوی صاحب، جسٹس مظاہر صاحب، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، ارباب حل و عقد، سب کا جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا، اور ہماری اس گزارش پر تمام ارباب حل و عقد نے یہ جانا کہ ہم یہاں پر سوگ کے لیے بیٹھے، ذکر اہل بیت کے لیے بیٹھے، تو مسئلہ تو خیر اپنی جگہ پہ جو بھی حل ہوا، ابھی خیمہ سادات میں بھی کہہ کر آ رہا ہوں، ایک گزارش صرف ہے، اس لیے نہیں آج سے کوئی 5-7 سال پہلے بھی ہوا تھا، میرا نام آ گیا تھا لسٹ میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ میرا نام آ گیا، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں آج ہوں، کل نہیں ہوگا، کل نہیں تھا تب بھی عزاداری ہو رہی تھی، کل نہیں ہوگا تب بھی عزاداری ہوگی۔ میں نے 28 سال میں ان بچوں کو اور 42 سال میں اپنی خطابت کے دور میں کسی کو اپنا محتاج نہیں بنایا، میری کبھی یہ کوشش نہیں رہی کہ میں اپنا محتاج بناؤں۔ میرا پیغام صرف یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں جائیے، مجلس اعزا ہے، جہاں ذکر ہو رہا ہے ذکر میں پہنچیے، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ذکر علی ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کر لیتا ہے وہ عزت پا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے، ہماری بقا کا ضامن ہے، ہمیں اس سے عزت ملی ہوئی ہے، ذکر ہم سے باقی نہیں ہے، ہم ذکر سے باقی ہیں۔ دوسری بات اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملات کبھی بھی ہوئے، آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں اور وہی تلقین ہمیشہ کی ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ پیش آئے اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ مسائل کو حل کیا جائے، جذبات میں آ کر مسائل نہیں حل ہوتے، اور جب اشرا ہی صبر پہ ہو رہا ہو
مشرے کا عنوان ہی صبر. اور ایک جملہ بھی خیر سادات نے بھی کہا کہ کسی معاملے کے حل ہونے میں اگر کہیں انتظار کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کبھی انتظار میں زحمت نہیں ہوئی. نہ ذاتی طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے کبھی انتظار کے معاملے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی، اور بالحاصل قوم بھی یہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ انتظار ہمارا عقیدہ ہے. انتظار ہمارے عقیدے میں ہے تو انتظار ہم سیکھے ہوئے ہیں. بس ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ عشر محرم شروع ہو جانے کے بعد ہم چونکہ اس سوگ میں مصروف ہوتے ہیں. یہ بات میں نے بھی خیر سادات سے بھی کہی ہے، یہی یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ تمام ارباب حل و عقد سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ 70 سال سے 75 سال سے جو لسٹ آتی ہے، اگر اس پر کوئی باقاعدہ آپ ایک ہی مرتبہ قانون سازی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا، جو بھی قانون ہوگا وہ سب لے ہوگا. دوسری بات یہ کہ 7 تاریخ کو لسٹ آ رہی ہے، 8 تاریخ کو لسٹ آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ بل ایسے ہوتے ہیں کہ اب رونے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو بھی معاملات ہیں، میری یہ گزارش نہیں ہے کہ کوئی قانون میں رد و بدل کیا جائے یا جیسے ہے دیکھیں، لیکن قانون سازی کے لیے صرف ہاتھ جوڑ کے 10 تک کی گزارش ہے کہ ایک تو ان معاملات کو محرم آنے سے 3 مہینے پہلے حل کر لیا جائے، تاکہ یہ بیٹھے ہوئے عزادار ہیں یہ سوگ میں آئے، ان کو بھی زحمت نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ ایک ہی مرتبہ اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. سب مل کے بیٹھے، میں نہیں کہہ رہا، سب مل کے بیٹھے، اور مل کر بیٹھنے سے، گفتگو کرنے سے یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے. یہی اسلام کی تعلیم ہے. بس یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے. میں ذاتی طور پر پھر شکر گزار ہوں عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، جیسے باقر صاحب لقی صاحب کا، جیسے ظاہر صاحب کا، اپنے تمام بانیان کا، محبت کرنے والوں کا، آپ سب کا. آپ بھی انتظار کرتے رہے، زحمت فرمائی. یہاں کی حد تک خیمہ سادات کی حد تک عدت الاسلام المسلمین مولانا سعید شیرازی صاحب قبلہ کا، یہاں کی حد تک علامہ اسد علی زیدی صاحب میری گزارش پر وہ کیمپنگ گراؤنڈ اشرا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی مجالس سے وقت نکالا، اور یہاں مولانا عدت الاسلام سعید شیرازی صاحب نے وقت نکالا اور وہ تشریف لائے، خطاب فرمایا. اسد صاحب بھی یہاں تشریف لے آئے تھے، اور میں نے ہی ان سے گزارش کی تھی کہ اگر یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوتا تو پھر وہی خطاب فرمائیں گے. لیکن چونکہ معاملہ حل ہو گیا اور میں یہاں پہنچا تو وقت بہت تنگ ہو چکا ہے. توفیق بھائی نے مجھے بتایا، اور آج آپ کو معلوم ہے زیارت کی برآمد ہو رہا ہے، اور محرم کی 7 تاریخ بھی ہے، اور 7 تاریخ کے بعد تقاضے بھی مختلف ہو جاتے ہیں. اب جو گفتگو رہ گئی ہے وہ کل کی تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، کل بات کریں گے. پرسوں شب عاشور کے بھی تقاضے مختلف ہیں. دعا گو ہوں ان تمام احباب کے لیے، آپ سب کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، تعامل کرنے والوں کے لیے، مالیال کے لیے. خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. محرم کی 7 تاریخ ہو جانے کے بعد مجھے اپنے بچوں کو اور کسی کو جو اہل بیت کے غم کی فرش ازا پر بیٹھتا ہے